بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، ڈرا ان لوگوں کو جو خلاف ورزی کرتے ہیں شریعت اسلامیہ کی، ان تصیبہم فتنہ، وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، او یصیبہم عذاب علیم، نہیں تو ان کو آخرت میں ہم دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی کرنے میں فتنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہم جتنے دنیا میں پریشان حال ہوتے ہیں، اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ ہم نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہوتی ہے۔ میں آج مختصر سے اس وقت میں ایک تو گفتگو کروں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت کرنا، دوسرا کہ شادیوں میں خوشیوں میں شریعت کی خلاف ورزی کرنے کا کیا حکم ہے۔ انسان کا اصل میں امتحان زندگی میں دو ٹائم ہوتا ہے۔ ایک جب اس کو مصیبت آ پہنچتی ہے، مصیبت کے وقت وہ کیا کرتا ہے، کیا مصیبت کے وقت، آلام کے وقت، پریشانیوں کے اور مشاکل کے وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے کہ نہیں، یا سب کچھ بھول جاتا ہے اور اپنے رب کے شکوے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اگر ان مشاکل میں صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اگر اس سے کوتاہی ہو گئی تو یعنی گویا کہ وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ اسی طرح خوشیاں ہیں، اور خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی بیاہ اور شادی کی ہے۔ لوگ اس میں فائرنگ بھی کرتے ہیں، جو شیطانی کام ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ فائرنگیں کرنا اور نعرے شعرے مارنا شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ یہ خوشی کا ٹائم ہے۔ اب انسان نے کیا کرنا ہے، اس میں کچھ لوگ حد سے حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کے لیے کمر باندھ لیتے ہیں، ڈھول ڈھمکے باجے پتہ نہیں کیا کیا کنجریاں ناچنی۔ میں نے کہا تھا مسجد کے لیے 10 روپے مانگے نا مولوی تو سب دنیا کے زلزلے بوچال آ جاتے ہیں، لیکن دیکھو کنجریوں کو لاتے اتنا پیسہ پھینکتے ہیں کہ کنجریوں کو پیسوں میں گاڑ دیتے ہیں، دنیا کی بربادی، خسارہ، آخرت میں جہنم۔ بعض لوگ سب کچھ حدیں فلاں کر لڑکیاں ڈانس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسافر المرأ الا مع ذی محرم، آدمی عورت سفر نہ کرے جب تک اس کا محرم نہ ہو۔ لا تخالط المرأ الا مع ذی محرم، عورت کسی غیر محرم کے ساتھ اختلاط نہ کرے جب تک اس کا محرم نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اگر عورت غیر محرم سے اختلاط کرتی ہے تو اس کا ولی الامر، باپ بھائی بیٹا، یہ دیکھتے ہیں تو ان کو شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، تو فرمایا کہ وہ دیوس ہے۔ دیوس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس وہ ہے کہ جس کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی سے کوئی نازیبا حرکات کرے تو اس کو غیرت نہ آئے۔ هو الذی لا یغار،
اس کو غیرت نہیں آتی، بس بیٹھا الو بن کے دیکھ رہا ہے، یہ دیوس ہے۔ اور دیوس جنت میں لا يدخل الجنہ، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ان شخص دیوس لا يدخل الجنہ ولا ينظر اللہ علیہ، اور معاشر کہتے ہیں اللہ فرمائے گا اس کو باہر لے جاؤ جہنم میں اس کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا۔ اور کہتے ہیں کہ آدمی اس پر کس طرح اللہ راضی ہو جائے کہ جس کو اپنے اہل کے بارے میں غیرت نہیں آتی۔ میرے بھائی حاجی صاحب محترم، کس طرح تیری بیٹی، تیری بیوی، تیری بہن شادی میں جناب ساڑی پہن کر پیٹ نکال کر لوگوں کو زیارت کرا رہی ہے زیارت، وہ کس نظر سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی باجی لگ رہی ہے، یہ شہوت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ جب تجھے غیرت نہیں آ رہی سمجھ تو دیوس ہے، اور دیوس کی طرف اللہ رب العزت دیکھیں گے نہیں، اللہ رب العزت اس پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمی ایسے لا ينظر اللہ علیہم یوم القیامہ، میرا رب ان کی طرف دیکھے گا نہیں، غصے سے فرمائے گا اس کو جہنم رسید کرو۔ سب سے پہلے آنکھ جو والدین کا نافرمان ہو، فرمایا دوسرا ودیوس جو اپنے اہل کے بارے میں اس کو غیرت نہ آئے، بک بک کر رہی ہے اس کی بیٹی کسی اور کے سامنے، یہ ہے مست ہو کے دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے پڑھی لکھی۔ آج کل جناب زمانہ بدل گیا، اور زمانہ نہیں بدلا بدو صاحب، تسی غیرت مند نہیں رہے، بغیرت ہو گئے ہو۔ زمانہ کیا بدلا ہے؟ قرآن بدل گیا، حدیث بدل گئی ہے۔ صبح سے جاتی شام کو آ جاتی، کوئی بوائے فرینڈ ہیں، کوئی کچھ ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تیسرا وہ عورت جو مردوں کی متشابہت اختیار کرے، وہ بھی ایسی ہے کہ جس کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں، اس کو جہنم رسید کرے گا۔ جہاں تک تعلق ہے ایسی مجالس میں شرکت کرنا، وہ گناہ میں اسی طرح شریک ہونا ہے جس طرح وہ آدمی کام کرا رہا ہے، لیکن جو اس سے نفرت کرتا ہے، دور ہو جاتا ہے اور اس کو ڈراتے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تیری پرواہ نہیں کریں گے، ہم تجھے برادری سے باہر نکال دیں گے۔ سنو ذرا اس کے بارے میں۔ امیر معاویہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا اور کہنے لگے کہ ام المومنین مجھے نصیحت فرمائیں کہ جس سے میں دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن لمبی نہیں کرنا نصیحت کو۔ ام المومنین مومنوں کی ماں اپنے روحانی بیٹے کو خط لکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جس آدمی نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا۔ یہ کون ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر معاویہ کو کہہ رہی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جس نے لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو چھوڑ دیا، کفاہ اللہ معونۃ الناس، اللہ رب العزت نے اس کو لوگوں سے بے پرواہ کر دیا اور اس کی ذمہ داری خود اٹھا لی، کبھی اس کو ان لوگوں سے کام نہیں پڑے گا۔ قطعاً اللہ رب العزت عرش عظیم پر اس کی ذمہ داری خود اٹھائیں گے اور اس کے مقام کو بلند کرتے جائیں۔ کیوں چھوڑا ان کو؟ کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ ایک نمبر، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ،
من التمس رضا اللہ بسخط اللہ، جس آدمی نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، کہتا ہے برادری ناراض ہو جائے گی، یہ مجھے چھوڑ دیں گے، میرے جنازے میں نہیں آئیں گے، تو میرا رب فرماتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے اس آدمی کو لوگوں کے سپرد کر دیا۔ آج تک کوئی آدمی کسی سے خوش ہوا ہے؟ قطعاً نہیں۔ ساری دنیا کی دولت بھی قدم میں رکھ دو ناراض رہے گا، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر کیوں چھوڑا اس نے؟ سب کچھ کر سکتا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو دوسری حدیث سنیے، فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا الا ظلہ، معاشر کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، پسینے بہہ رہے ہوں گے، تو اللہ رب العزت دو آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان کے لیے وہ دن خوشگوار ہوگا۔ وہ کون سے دو لوگ ہیں؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ناراضگی کی کسی سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، دوستی کی اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس دن اس آدمی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمیں اپنے رب کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت معاشر کے دن ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ ہم دوستی کریں تو اپنے رب کی خاطر، دشمنی کریں تو اپنے مالک کی خاطر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب، ڈرا ان لوگوں کو جو خلاف ورزی کرتے ہیں شریعت اسلامیہ کی، ان تصیبہم فتنہ، وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، او یصیبہم عذاب علیم، نہیں تو ان کو آخرت میں ہم دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی کرنے میں فتنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہم جتنے دنیا میں پریشان حال ہوتے ہیں، اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ ہم نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہوتی ہے۔ میں آج مختصر سے اس وقت میں ایک تو گفتگو کروں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت کرنا، دوسرا کہ شادیوں میں، خوشیوں میں شریعت کی خلاف ورزی کرنے کا کیا حکم ہے۔ انسان کا اصل میں امتحان زندگی میں دو ٹائم ہوتا ہے۔ ایک جب اس کو مصیبت آ پہنچتی ہے، مصیبت کے وقت وہ کیا کرتا ہے؟ کیا مصیبت کے وقت، آلام کے وقت، پریشانیوں کے اور مشاکل کے وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے کہ نہیں؟ یا سب کچھ بھول جاتا ہے اور اپنے رب کے شکوے کرنے شروع کر دیتا ہے؟ اگر ان مشاکل میں صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اگر اس میں اس سے کوتاہی ہو گئی تو یعنی گویا کہ وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ اسی طرح خوشیاں ہیں، اور خوشیوں میں سب سے بڑی خوشی بیاہ اور شادی کی ہے۔ لوگ اس میں فیرنگ بھی کرتے ہیں، جو شیطانی کام ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ فیرنگیں کرنا اور نعرے شعرے مارنا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ یہ خوشی کا ٹائم ہے۔
اب انسان نے کیا کرنا ہے۔ اس میں کچھ لوگ حد سے حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کے لیے کمر باندھ لیتے ہیں، ڈھول ڈھمکے باجے پتہ نہیں کیا کیا کنجریاں ناچنی۔ میں نے کہا تھا مسجد کے لیے 10 روپے مانگے نا مولوی تو سب دنیا کے زلزلے بوچال آ جاتے ہیں، لیکن دیکھو کنجریوں کو لاتے اتنا پیسہ پھینکتے ہیں کہ کنجریوں کو پیسوں میں گاڑ دیتے ہیں، دنیا کی بربادی خسارہ، آخرت میں جہنم۔ بعض لوگ سب کچھ حد فلاں کر لڑکیاں لڑکے ڈانس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسافر المرأ الا مع ذی محرم، آدمی عورت سفر نہ کرے جب تک اس کا محرم نہ ہو۔ لا تخالط المرأ الا مع ذی محرم، عورت کسی غیر محرم کے ساتھ اختلاط نہ کرے جب تک اس کا محرم نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اگر عورت غیر محرم سے اختلاط کرتی ہے تو اس کا ولی الامر، باپ بھائی بیٹا، یہ دیکھتے ہیں تو ان کو شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، تو فرمایا کہ وہ دیوس ہے۔ دیوس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوس وہ ہے کہ جس کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی سے کوئی نازیبا حرکات کرے تو اس کو غیرت نہ آئے۔ ہو الذی لا یغار، اس کو غیرت نہیں آتی، بس بیٹھا الو بن کے دیکھ رہا ہے، یہ دیوس ہے۔ اور دیوس جنت میں لا يدخل الجنہ، دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ان شخص دیوس لا يدخل الجنہ ولا ينظر اللہ علیہ، اور معاشر کہتے ہیں اللہ فرمائے گا اس کو باہر لے جاؤ جہنم میں اس کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا۔ اور کہتے ہیں کہ آدمی اس پر کس طرح اللہ راضی ہو جائے کہ جس کو اپنے اہل کے بارے میں غیرت نہیں آتی۔ میرے بھائی حاجی صاحب محترم، کس طرح تیری بیٹی، تیری بیوی، تیری بہن شادی میں جناب ساڑی پہن کر پیٹ نکال کر لوگوں کو زیارت کرا رہی ہے زیارت، وہ کس نظر سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی باجی لگ رہی ہے، یہ شہوت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ جب تجھے غیرت نہیں آ رہی سمجھ لے تو دیوس ہے، اور دیوس کی طرف اللہ رب العزت دیکھیں گے نہیں، اللہ رب العزت اس پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمی ایسے ہیں لا ينظر اللہ علیہم یوم القیامہ، میرا رب ان کی طرف دیکھے گا نہیں، غصے سے فرمایا گا اس کو جہنم رسید کرو۔ سب سے پہلے آنکھ جو والدین کا نافرمان ہو، فرمایا دوسرا ودیوس جو اپنے اہل کے بارے میں اس کو غیرت نہ آئے، بک بک کر رہی ہے اس کی بیٹی کسی اور کے سامنے، یہ ہے مست ہو کے دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے پڑھی لکھی۔ آج کل جناب زمانہ بدل گیا، اور زمانہ نہیں بدلا بدو صاحب، تسی غیرت مند نہیں رہے، بغیرت ہو گئے ہو۔ زمانہ کیا بدلا ہے؟ قرآن بدل گیا، حدیث بدل گئی ہے، صبح سے جاتی شام کو آ جاتی، کوئی بوائے فرینڈ ہیں، کوئی کچھ ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تیسرا وہ عورت جو مردوں کی متشابہت اختیار کرے، وہ بھی ایسی ہے کہ جس کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں، اس کو جہنم رسید کرے گا۔ جہاں تک تعلق ہے ایسی مجالس میں شرکت کرنا، وہ گناہ میں اسی طرح شریک ہونا ہے جس طرح وہ آدمی کام کرا رہا ہے، لیکن جو اس سے نفرت کرتا ہے، دور ہو جاتا ہے اور اس کو ڈراتے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہم تیری پرواہ نہیں کریں گے، ہم تجھے برادری سے باہر نکال دیں گے۔ سنو ذرا اس کے بارے میں۔ امیر معاویہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی
انہا کو خط لکھا اور کہنے لگے کہ ام المومنین مجھے نصیحت فرمائیں کہ جس سے میں دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن لمبی نہیں کرنا نصیحت کو۔ ام المومنین مومنوں کی ماں اپنے روحانی بیٹے کو خط لکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، فإنی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جس آدمی نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا۔ یہ کون ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر معاویہ کو کہہ رہی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جس نے لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو چھوڑ دیا، کفاہ اللہ معونۃ الناس، اللہ رب العزت نے اس کو لوگوں سے بے پرواہ کر دیا اور اس کی ذمہ داری خود اٹھا لی، کبھی اس کو ان لوگوں سے کام نہیں پڑے گا۔ قطعاً اللہ رب العزت عرش عظیم پر اس کی ذمہ داری خود اٹھائیں گے اور اس کے مقام کو بلند کرتے جائیں۔ کیوں چھوڑا ان کو؟ کیونکہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے۔ ایک نمبر، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ اللَّهِ، جس آدمی نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا، کہتا ہے برادری ناراض ہو جائے گی، یہ مجھے چھوڑ دیں گے، میرے جنازے میں نہیں آئیں گے، تو میرا رب فرماتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے اس آدمی کو لوگوں کے سپرد کر دیا۔ آج تک کوئی آدمی کسی سے خوش ہوا ہے؟ قطعاً نہیں۔ ساری دنیا کی دولت بھی قدم میں رکھ دو ناراض رہے گا۔ ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر کیوں چھوڑا اس نے؟ سب کچھ کر سکتا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو دوسری حدیث سنیے، فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل ظلہ، معاشر کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، پسینے بہہ رہے ہوں گے، تو اللہ رب العزت دو آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان کے لیے وہ دن خوشگوار ہوگا۔ وہ کون سے دو لوگ ہیں؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ناراضگی کی کسی سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، دوستی کی اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس دن اس آدمی کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمیں اپنے رب کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت معاشر کے دن ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ ہم دوستی کریں تو اپنے رب کی خاطر، دشمنی کریں تو اپنے مالک کی خاطر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔